یہ اس آخرت یعنی قیامت کے بعد بننے والی دنیا سے اتنی چھوٹی ہے، اس کے باوجود تم اس کو نہیں دیکھ پا رہے. تو سوچو ذرا وہ آخرت کیسی ہوگی، کس طریقے سے تم ان ساری چیزوں کو لے کر چلتے ہو. آج کے دور کے اس شرک کی بات ہے، اور وہ کیا ہے؟ مادہ پرستی. اگر آپ اس کائنات پہ اچھٹتی ہوئی نگاہ ڈال لینا تو آپ کا دل جھک جائے، آپ کے ہزاروں سجدے مچلنے لگے آپ کی جبینوں پہ. اتنی زبردست کائنات ہے، اللہ کی ہیبت سے پھٹی ہوئی ہے، فرشتوں کے بوجھ سے آسمان چرچرا رہا ہے، خشیت میں ہے وہ فرشتے، حیران اللہ کی حمد اور تسبیح کر رہے ہیں. تو اللہ ایسے فرشتوں میں سے کچھ فرشتوں کو چنتا ہے اور افراد میں سے کچھ افراد کو چنتا ہے جو اس رب کے پیغام کو بندوں سے شیئر کرتے ہیں. بڑی شان ہے اس بندے کی جس کو اللہ اپنے کام کے لیے چن لے. وہ رب جو کسی کو کھلی آنکھ سے نہ دکھے، آپ اس کے نمائندے بن جائیں، آپ اس کے ایمبیسیڈر بن جائیں، آپ اس کے قاصد بن جائیں، پھر کیا وہ آپ کو چھوڑ دے گا؟ کیا پھر وہ آپ کی قدر نہیں کرے گا؟ کیا وہ پھر آپ کی چھوٹی نہیں بڑی بڑی غلطیاں اور خطائیں نہیں معاف کرے گا؟ کرے گا. اصل پیغام پتہ کیا ہے؟ اس کے بن جاؤ. تمہاری کمیوں، تمہاری کوتاہیوں، تمہاری خرابیوں سمیت تمہیں قبول کرے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا ہول سیل سودا کرتا ہے. کل کا بولا وہ ایک جملہ بات میں بڑی دفعہ سوچتی رہی، میں غلط تو نہیں بولا ہی، لیکن مجھے اور بھی سچا لگا کہ نیک بندے کا جو اللہ سے تعلق ہوتا ہے نا، نیکی کے زوم میں، تو گناہ گار کا بھی اللہ سے تعلق ہوتا ہے. فرق کتنا ہے کہ گناہ گار کا تعلق ہوتا ہے شرمندگی کا، ریگریٹ کا، ہائے ہائے میں کتنا برا ہوں، میری کا قبول ہونی ہے، میں تو ہوں ہی گناہ کا. الذین اسرفوا علی انفسہم. اگر نیک شخص نیکی کر کے عاجز ہو جائے نا تو برابر ہے، اچھا ہے. لیکن کبھی کبھی پتہ کیا ہوتا ہے؟ نیکوں کے اندر تکبر آ جاتا ہے، کسی کو نظروں میں نہیں رکھتے، تو اس کا تکبر جو نیکی کے بعد آیا وہ اس کو جہنم میں لے جائے گا. اور اس غریب جس نے گناہ کر لیا وہ پیدا ہی ایسے ماحول میں ہوا، اس کی کردار سازی نہیں ہوئی، اس کی کوئی زیادہ کسی نے اچھی تربیت نہیں کی ہے، تو اس کو اللہ جنت میں لے جائے گا. یعنی کہتے ہیں کہ وہ تکبر جو نیکی کرنے کے بعد آئے، اس سے وہ ندامت اچھی ہے جو گناہ کرنے کے بعد آتی ہے. وہ رب آپ کا ہے تو وہ میرا بھی ہے، تو وہ سب کا بھی ہے.